السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجدان مسلسل بات کر رہا ہے سوشل ایشوز پر، ایسے سوشل ایشوز جو کہ ڈائریکٹلی لنک ہیں ہماری مذہبی احکامات کے ساتھ۔ مثلاً اس وقت جو سیاسی پارٹیوں اور جلسوں میں خواتین کا جو کردار ہے، خواتین کس طرح سے استعمال ہو رہی ہیں، آیا وہ اپنی خوشی سے ان تمام حرکات میں ملوث ہیں یا کہ ان کو مال و دولت، پیسہ یا منصب کا لالچ یہ سب کچھ کروا رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی عمران خان کی ریلی اور اس کے علاوہ بھی زمان پارک، جس کو اب تمام سنجیدہ فکر رکھنے والے احباب زنان پارک بھی کہہ رہے ہیں، عمران خان کی مجوزہ ریلی میں کہہ رہے ہیں، اور یہ ویڈیو بھی سامنے آئی ہے کہ مجوزہ طور پر ایک لڑکی نے اپنے کپڑے آف کیے اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی چلی اور لڑکوں کا ایک ہجوم ہے۔ اگر سنجیدہ فکر رکھنے والے احباب اس سب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کو سیاسی پارٹی یا سیاسی جلسے سے زیادہ کچھ اور ہی رنگ دیتے ہیں، اور یہ لڑکے اور لڑکیوں کو اکٹھا کرنے اور ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک ٹول کے طور پر بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام قسم کی ایکٹیویٹی میں کون لوگ ملوث ہیں، کون لوگ بھاگے چلے جا رہے ہیں، اس سلسلے میں اگین میں پھر گھر پر بات شروع کروں گی۔ گھروں سے سوسائٹی بنتی ہے، معاشرہ بنتا ہے، اور اس معاشرے سے گاؤں، شہر، قصبے اور ملک۔ گھر بنانے میں کون لوگوں کا کردار ہے؟ سب سے اہم کردار ماں کا، خاتون کا، خواتین کا کردار ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں لڑکے اور لڑکیوں کی شادیوں کو بہت زیادہ ڈیلے کیا جا رہا ہے، ان کی عمریں نکلتی جا رہی ہیں، لڑکوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں۔ کیوں نہیں ہو پا رہی؟ کیونکہ ان کی بہنیں بیٹھی ہیں اور ان کے لیے ایک مناسب رشتہ میسر نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی شیطانی لڑی ہے جس کا کوئی بھی انجام نہیں ہے۔ اب اگر ایک لڑکے کے رشتے کے لیے ہم نکلیں گے تو ظاہر ہے کہ ہم لڑکی کو تلاش کریں گے، اور جب ہم لڑکے کے رشتے کے لیے گھر سے باہر ہی نہیں پیر قدم رکھیں گے تو لڑکیاں کس طرح سے شادی شدہ ہوں گی؟ ان کی عمروں کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ماشاءاللہ سے ان کو 3 4 بچوں کے والدین ہونا چاہیے، اور کیونکہ لڑکیوں اور لڑکوں کی شادی بروقت، یعنی کہ احکامات کے مطابق، اسلامی احکامات کے مطابق، ہماری سوشل جو پرانی ویلیوز رہی ہیں اس کے مطابق مناسب وقت پر شادی نہیں ہو رہی، تو اس سلسلے میں وہ تمام اس اپنی تسکین کے لیے دوسرے ذرائع استعمال کر رہے ہیں، اور دوسرے ذرائع کون سے ہیں؟ وہ تمام تر ناجائز ذرائع ہیں، اور ان ناجائز ذرائع کو فروغ دینے میں اس وقت سب سے زیادہ ہماری سیاسی پارٹیاں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ اگر ہم دنیا کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک بات بہت واضح طور پر نظر آ جاتی ہے کہ جب بھی کوئی لڑکا یا کوئی مرد تمام اچیومنٹ حاصل کر لیتا ہے، بہترین نوکری ہے، بہترین روزگار ہے، بہت اعلیٰ پیمانے پر ذرائع آمدن ہے، گاڑی ہے، بہترین گھر ہے، اس کے بعد اس کے پاس ایک جو فائنلی اپنے آپ کو تسکین دینے کے لیے ایک جو ذریعہ سامنے آتا ہے، وہ ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی خاتون کو لے کر وہ یا تو دور دراز چلے جاتا ہے، یا پھر وہ اپنی اس تسکین کو مکمل کرنے کے لیے بھی کسی بھی گوشے کا سہارا لیتا ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ یہ اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق جائز طریقہ نہیں ہوتا، ناجائز ہوتا ہے۔ جب ہمارے انسانی جسم کی ریکوائرمنٹ اور یہ بیسک ہماری ایک ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو جب انسانی
نفسیات اور اللہ کے احکامات کے مطابق جائز ذریعے سے نہیں پورا کیا جا رہا تو ناجائز ذرائع سامنے آ رہے ہیں۔ تو تمام جب ریسورسز کے بعد وہ اپنی اس نفس کی تسکین کے لیے ناجائز ذریعہ استعمال کرتا ہے، تو دوسری طرف ہم اسلام میں یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام تو کہہ رہا ہے کہ جلد از جلد شادی کرو اور شادی کے ذریعے اپنی اس تسکین کو جائز اور حلال طریقے سے پورا کرو۔ اسلام پہلے مقام پر، پہلے حصے میں ہی آپ کو گائیڈ کر رہا ہے کہ آپ غلط راہ پر جانے سے بہتر ہے کہ اپنے اوائل عمری میں، اپنے شباب میں ہی شادی اور گھر بسا کر اپنی تمام تر جسمانی اور روحانی تسکین کو حاصل کریں۔ اسلام تو کہہ رہا ہے کہ اوائل شباب میں ہی آپ شادی کریں۔ شباب کی عمر تمام لوگ متفق ہیں کہ 30 سال ہے۔ 30 سال سے پہلے آپ شادی کریں اور 30 سال کے بعد آپ کا شباب جو ہے وہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے کی روایات کے مطابق کیونکہ 30 سال سے اوپر لڑکیاں بھی جا رہی ہیں، لڑکوں کی عمر بھی بڑھتی جا رہی ہے، اس میں بہت سے عوامل ہیں، ان کے ماں باپ ہیں، گھر کی ذمہ داریاں ہیں، بہنوں کی ذمہ داریاں ہیں، جس کی وجہ سے یہ تمام برائیاں ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہیں۔ اب جب وہ اپنی اس تسکین کے لیے غیر ضروری اور ناجائز ذرائع وافر مقدار میں ہماری سوسائٹی میں مہیا ہیں، تو نتیجہ کیا ہے کہ شادیاں مناسب وقت پر ہونا رک گئی ہیں، اور اس سلسلے میں ماں باپ، بہن بھائی سب لوگ کان لپیٹ کر خاموشی سے بیٹھے ہیں کہ ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی بہت تابع دار ہے، وہ تو ہماری ذمہ داریوں میں ہاتھ بٹا رہے ہیں، اور انہوں نے تو آج تک ہمارے سامنے اپنا گھر بسانے کا نام بھی نہیں لیا۔ دوسری طرف ہم صحابہ کا دیکھتے ہیں تو صحابہ کا جب کردار سامنے آتا ہے تو انہوں نے اپنے مختلف اعمال کے ذریعے ہمارے نبی سے باقاعدہ رہنمائی حاصل کی کہ وہ کس طرح میکسیمم مدت تک اپنی بیوی سے دور رہ سکتے ہیں۔ لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول نے انسانی جبلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے سامنے جو فیصلے آتے ہیں تو اس کی مدت سے میں آپ بخوبی آگاہ ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہماری ماؤں کو، بہنوں کو بہت زیادہ ذمہ داری کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ کسی ماں یا بہن اپنے صرف مقاصد کے لیے اپنے بچوں کو ان کا گھر بسانے سے روکتی ہے، تو وہ اس سلسلے میں جو بھی اولاد غلط راہ پر چلتی ہے، بدکاری یا زناکاری میں مبتلا ہوتی ہے، تو اس کے ذمہ دار والدین تو ڈیفینیٹلی ہیں۔ اور نکاح میں تاخیر سے جو معاشرتی، اخلاقی، مذہبی برائیاں ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں اور انسانی جسم کے لیے یہ جس طرح سے نقصان دہ ہو رہے ہیں، اس کا نتیجہ انارکی کی صورت میں اس وقت بخوبی میں اور آپ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ یہ تجربہ ہمارے گھروں تک پہنچے۔ اس سے پہلے ہم سب کو خبردار ہونا چاہیے اور اخلاقی اور معاشرتی زوال کے اس عنصر میں ہم لوگ شامل نہ ہوں اور اپنے گھروں سے خیر اور فلاح کا ایک قدم اٹھائیں، گھر بسائیں، بہنوں کے، بھائیوں کے، اپنی اولادوں کے مناسب وقت پر اپنے اللہ رسول اور دین کے مطابق دیے گئے ٹائم فریم میں۔ ہمارے ذاتی تجربے یا ہمارا ذاتی تجربہ جو ہے وہ بالکل ہی فیل ہو چکا ہے، یہ کرائٹیریا تمام دنیا میں ناکام ہو چکا ہے۔ تو اس بدکاری اور زناکاری سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ اپنے بیٹوں کو گھروں میں ہی مصروف کریں، ان کی شادیاں کریں، ان کے بچے ہو جائیں، وہ کمائیں، اپنے بچوں کی طرف وہ ڈائیورٹ ہو جائیں اور ان کی ایجوکیشن، ان کی تعلیم، ان کی خوراک، ان کے لباس، ان کے لیے گھر بار مہیا کرنے کے چکروں میں وہ جب جائز کاموں میں وہ مصروف ہو جائیں گے تو اس طرح کی معاشرتی برائیوں اور سیاسی جلسوں کی برائیوں سے وہ بچ جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں گے۔ بہت شکریہ۔